حضرات اب آئیے جس عظیم خطیب کا آپ حضرات بڑی شدت کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں، اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہے۔ وہ خطیب ہمارے درمیان اسٹیج پر جلوہ افروز ہو چکے ہیں اور آج کے اس پروگرام کے مہمان خصوصی کے طور پر، اور میں یوں کہوں کہ آج کے اس پروگرام کے روح رواں ہیں، جن کی خطابت سامعین کا سر چڑھ کر بولتا ہے، جن کی خطابت میں وہ جادو ہے کہ جب حضرت والا بولنا شروع کرتے ہیں تو سامعین کو بہت جلد اپنا بنا لیتے ہیں۔ حضرت کی خطاب اس وقت الحمدللہ صوبہ جھارکھنڈ ہی نہیں بلکہ ملک ہندوستان کے الگ الگ شعبوں میں حضرت کی آواز گونج رہی ہے اس وقت، اور الحمدللہ آپ سوشل میڈیا میں بھی آپ اٹھائیں تو آپ کو یوٹیوب جب آپ اٹھائیں گے اور سرچ ماریں گے حضرت مولانا غلام مصطفیٰ آفیشیل، انشاءاللہ آپ کو حضرت کا خطاب مل جائے گا۔ آج حضرت والا ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں، میں سیدھے نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ خطیب بیباب، مقرر ذیشان، فاضل نوجوان، ترجمان جھارکھنڈ حضرت اقدس مولانا محمد غلام مصطفیٰ صاحب القاسمی دامت برکاتہ العالیہ سے میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کروں گا کہ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنی مواعظ عالیہ سے ہم سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ میں حضرت کا ان اشعار کے ساتھ استقبال کر لینا چاہتا ہوں کہ با ادب پھر ادب کا مقام آ رہا ہے، با ادب پھر ادب کا مقام آ رہا ہے، پھر محمد کا ایک غلام آ رہا ہے۔ با ادب پھر ادب کا مقام آ رہا ہے، پھر محمد کا ایک غلام آ رہا ہے، اور فدا ہے جس کی آواز پر ہے زمانہ، فدا جس کی آواز پر ہے زمانہ، آج وہی میٹھا کلام آ رہا ہے، آج وہی میٹھا کلام آ رہا ہے۔ اور اس شعر کے ساتھ میں حضرت کے استقبال کر لینا چاہتا ہوں کہ میرا آنگن میرا درد بولتا ہے، میرا آنگن میرا درد بولتا ہے، جب وہ آ جائے تو گھر بولتا ہے، اور عجب میں ان کی گفتگو میں جادو مخاطب ہو تو پتھر بولتا ہے۔ نہایت ادب و احترام کے ساتھ حضرت مولانا محمد غلام مصطفیٰ صاحب ناظم اصلاح معاشرہ جمعیت علماء ضلع بوکارو، میں حضرت سے گزارش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آئیے ہم اور آپ کچھ کہنے سننے سے قبل حضور سرور کونین، امام کائنات، فخر موجودات، ہم سب کے آقا و مولا، شفیع المذنبین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، شفیع المذنبین، ہم سب کے آقا و مولا جناب رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تصور میں عجب طیبہ کے منظر جاگ جاتے ہیں، تصور میں عجب طیبہ کے منظر جاگ جاتے ہیں، قلم انگڑائی لیتا ہے تو سخنور جاگ جاتے ہیں۔ تصور میں عجب طیبہ کے منظر جاگ جاتے ہیں، قلم انگڑائی لیتا ہے تو سخنور جاگ جاتے ہیں۔
خدا کے واسطے ذوق سماعت کا وضو کر لو، خدا کے واسطے ذوق سماعت کا وضو کر لو، نبی کا ذکر سننے سے مقدر جاگ جاتے ہیں، نبی کا ذکر سننے سے مقدر جاگ جاتے ہیں۔ سب سے پہلے میں ان حضرات سے گزارش کروں گا کہ جو اپنی کرسی لے کر پنڈال کے باہر تشریف رکھتے ہیں، آپ سے بہت ہی مخلصانہ گزارش ہے کہ آپ پنڈال کے اندر اپنی کرسی سمیت آ جائیں۔ آپ حضرات کرسی سمیت تھوڑا اندر آ جائیں۔ میں ضلع بوکارو سے آیا ہوں، اتنی دور، تقریباً 70 کلومیٹر دور سے، تو آپ کیا 7 گز کی دور سے بھی نہیں آ سکتے ہیں۔ آپ سارے حضرات اندر آ جائیں شامیانے کے اندر۔ ابھی ہم سب کے درمیان علاقے کے باوقار علماء اعظام و شورائے اسلام اپنی قیمتی باتوں سے، قیمتی اشعار سے آپ سامعین کو محظوظ فرما رہے تھے۔ سر فہرست آج کی اسٹیج پر عالم جلیل، فاضل نبیل، محدث وقت، صوفی زمان، حضرت العلامہ حضرت مولانا مفتی محمد وسیع احمد القاسمی دامت برکاتہم العالیہ تشریف رکھتے ہیں۔ حضرت کی دعوت پر ناچیز کی حاضری ہوئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مبلغ اسلام ضلع دھنباد کی عظیم ترین شخصیت، آبروئے جھارکھنڈ، آبروئے دھنباد، محسن ملت، محسن العلماء، خادم قوم و ملت، استاذ علی مقام۔ اتفاق یہ ہے کہ حضرت مولانا محمد محسن صاحب المظاہری ہماری اہلیہ محترمہ کے بھی استاذ ہیں۔ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اور ایک بات بتاؤں، حضرت مولانا محسن صاحب کی ذات وہ ذات ہے کہ جن کی ذات نے ناچیز کا نکاح بھی پڑھایا۔ ان کی دعاؤں کی برکت سے آج میں 5 بچے کا باپ بھی بن چکا ہوں۔ ابھی الاؤنسر مجھے کہہ رہے تھے فاضل نوجوان، میں کمرے میں سن رہا تھا۔ تو جو انسان 5 بچے کا باپ ہو وہ نوجوان ہوگا؟ بتائیے، جوان بول سکتے ہیں، فاضل نوجوان اب نہیں رہا۔ تو ہمارے درمیان ملک کے علاقے کے اکابر علماء کرام تشریف رکھتے ہیں۔ ہمارے بعد ابھی حضرت کا ناصحانہ کلمات آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ آپ حضرات کو بیٹھنا ہے اور سننا بھی ہے، اور دعا کے بعد یہاں سے جانا ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت مقدسہ تلاوت کی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ آج کا یہ عظیم الشان جلسہ سیرت النبی و اصلاح معاشرہ کانفرنس ایک خاص مقصد کے تحت سجایا گیا ہے۔ مرحوم علی جناب حضرت الحاج کیا نام حاجی محمد حبیب صاحب جو اللہ کے پیارے ہو گئے ہیں، ان کے ایصال ثواب کی خاطر اکابر علماء کرام کا جمع غفیر ہے۔ تو میں بینر تلے یہ دیکھ رہا ہوں وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، میں نے سوچا کہ سیرت پاک کا یہ عظیم الشان اجلاس ہے، تو سیرت پاک کے حوالے سے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کر دی جائے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، مگر آیا نہ کوئی رحمت عالم بن کر۔ کہیے سبحان اللہ۔ کل تسبیحۃ صدقہ وکل معروفۃ صدقہ وکل تکبیرۃ صدقہ، کہ ہر سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے،
الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، بات اچھی لگے سبحان اللہ کہیں گے۔ ماشاءاللہ ہمارے کبیر بھائی کا ساؤنڈ بہت ہی لاجواب ہوتا ہے۔ میں نے جب نظامت کا آغاز، اعلان کا آغاز کیا تھا تو سب سے پہلا جلسہ میں نے جو کیا تھا کبیر بھائی کے ساؤنڈ سے میں نے کیا تھا۔ الحمدللہ ان کے ساؤنڈ کی میں ہر جگہ تعریف کرتا ہوں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کہ اے میرے لاڈلے پیغمبر، میں نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، آیا نہ کوئی مگر رحمت عالم بن کر۔ آئیے رحمت عالم کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کروں، چند نئی نئی باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں۔ رب تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دو نعمتیں دی ہیں، اور یہ دونوں نعمتیں بے مثال ہیں۔ پہلی نعمت نعمت اسلام۔ اس اسلام کے متعلق آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام ایک ایسی کسوٹی ہے، ایک ایسا سکہ ہے کہ جب کوئی اپنے اندر ڈال دیتا ہے تو انسان کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور آگے فرمایا علماء کرام نے دنیا کی سب سے دوسری بڑی نعمت وہ آقا کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے۔ رب تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازا، لیکن احسان نہیں جتلایا۔ آنکھیں دی احسان نہیں جتلایا، زبان میں بولنے کی طاقت دی احسان نہیں جتلایا، آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت دی احسان نہیں جتلایا، پاؤں میں چلنے کی طاقت دی احسان نہیں جتلایا، دل و دماغ میں سوچنے کی سمجھنے کی صلاحیت و طاقت دی احسان نہیں جتلایا۔ لیکن ایک موقع ایسا آیا کہ جب رب تعالیٰ نے لاڈلے نبی کو اس امت میں پیدا فرمایا تو احسان جتلایا، اور کیا فرمایا کہ میں ایسی نعمت تجھے دینے جا رہا ہوں کہ تجھے لینے میں بھی مزہ آئے گا، مجھے دینے میں بھی مزہ آئے گا۔ اسی کو اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، رحمت بنا کر کے آقا کو بھیجا۔ کیسی رحمت؟ آئیے اس رحمت کی میں مثال دے دوں آپ حضرات کے سامنے۔ ایک موقع ایسا آیا کہ حضور پاک علیہ السلام ظہر یا عصر کی 4 رکعت نماز پڑھانے کے بجائے 2 رکعت پہ سلام پھیر دیا۔ راوی کو شک ہے کہ ظہر کی نماز تھی یا عصر کی نماز، بہرکیف 4 رکعت والی نماز تھی۔ آقا نے کیا کیا کہ ظہر کی یا عصر کی 4 رکعت والی نماز میں 2 ہی رکعت پہ سلام پھیر دیا۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درمیان اتنا ادب تھا کہ یہ سوال نہیں کیا کہ او میرے پیارے آقا آپ نے یہ کیوں کیا۔ کسی صحابی نے آگے بڑھ کر کے یہ سوال نہیں کیا کہ آپ نے 4 رکعت کے بجائے 2 ہی رکعت پہ سلام کیوں پھیر دیا۔ کسی صحابی نے یہ سوال کیوں کا سوال نہیں کیا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صحابہ کرام کے اندر کتنا ادب تھا۔ کسی صحابی نے آگے بڑھ کر کے یہ سوال نہیں کیا کہ او میرے پیارے آقا آپ نے 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت پہ سلام کیوں پھیر دیا، کیوں پھیر دیا۔ کسی صحابی کسی نے آگے بڑھ کر کے یہ سوال نہیں کیا۔ ایک صحابی نے آگے بڑھ کر کے صرف اتنا پوچھا کہ او میرے پیارے آقا کہ کیا آج سے ظہر کی 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت ہو گئی ہے۔ سوال دیکھیے کتنا عمدہ سوال ہے کہ او میرے پیارے آقا کیا آج سے ظہر کی 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت ہو گئی ہے۔ اس وقت آقا نے فرمایا کہ او میرے پیارے صحابہ لا نسیتو بل نسیتو، لا نسیتو بل نسیتو، کہ میں بھولا نہیں ہوں بلکہ بھلایا گیا ہوں۔
میں بھولا نہیں ہوں بلکہ بھلایا گیا ہوں۔ اور میرے پیارے صحابہ، ظہر کی 4 ہی رکعت نماز ہے، میں نے 2 پہ سلام اس لیے پھیر دیا تاکہ میری امت کو یہ معلوم ہو جائے کہ اگر کوئی 2 رکعت پر 3 رکعت پر بھولے سے سلام پھیر دے تو سجدہ سہو کے ذریعے سے نماز ادا کر لے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کا بھول جانا بھی رحمت، آقا کریم علیہ السلام کا نیند میں چلے جانا بھی رحمت۔ آقا اگر بیدار ہیں تو رحمت ہی رحمت، لیکن اگر ہمارے پیارے آقا نیند کے آغوش میں چلے جائیں تو نیند کے آغوش میں جانا بھی رحمت۔ وہ کس اعتبار سے؟ ایک جنگ سے آقا اپنے پیارے صحابہ کے ساتھ تشریف لا رہے تھے، واپس ہو رہے تھے۔ آقا نے فرمایا کہ میرے پیارے صحابہ رات ہو گئی ہے، پڑاؤ ڈال دیا جائے اور سارے صحابہ نیند کے آغوش میں چلے جائیں۔ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا نے یہ فرمان جاری کر دیا کہ بلال، تجھے آج رات جاگ کر کے پہرا دینا ہے۔ سارے صحابہ نیند کے آغوش میں جانے لگے اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ ڈیوٹی لگا دی گئی کہ رات کو جاگ کر کے پہرا دینا ہے اور فجر کی نماز میں سارے صحابہ کو جگا دینا ہے۔ اب کیا ہوا؟ سارے صحابہ نیند کے آغوش میں چلے گئے، آقا کریم علیہ السلام بھی ٹیک لگائے، آقا کو نیند آ گئی، سارے صحابہ نیند کے دامن میں چلے گئے، حضور پاک علیہ السلام بھی نیند کے آغوش میں چلے گئے۔ صبح ہو گئی، فجر کی نماز کا وقت نکل گیا، آسمان سے سورج نکلا، آسمان سے سورج نکلا، سورج کی شعاع نے، سورج کی تپش نے نبی پاک علیہ السلام کے رخ انور کا بوسہ لیا، آقا بیدار ہو گئے، آقا بیدار ہو گئے۔ سورج کی شعاعوں کی لپٹ جب نبی پاک علیہ السلام کی رخسار نبوت پہ پڑی تو آقا بیدار ہو گئے اور فرمایا کہ بلال تو نے یہ کیا کیا؟ اپنی نماز قضا کروائی، ہم سب کی بھی نماز قضا کروا دی۔ اس وقت حضرت بلال نے فرمایا کہ او میرے پیارے آقا، جس ذات نے آپ کو سلایا اسی ذات نے مجھے بھی سلا دیا۔ سبحان اللہ، کیا فرمایا؟ او میرے پیارے آقا، جس ذات نے آپ کو سلایا اسی ذات نے مجھے بھی سلا دیا، میں کیا کروں؟ اب آقا نے فرمایا کہ بلال اور میرے پیارے صحابہ بتاؤ اللہ نے مجھے کیوں سلا دیا؟ آقا نے فرمایا کہ میرا سو جانا بھی امت کے لیے رحمت ہے، میرا نیند کے دامن میں جانا بھی رحمت ہے۔ وہ اس اعتبار سے کہ میری امت کی رات جاگنے کی وجہ سے، کسی عمل کی وجہ سے اگر رات کو جاگ جائے، فجر کے وقت نیند نہ کھلنے پائے، فجر کی نماز قضا ہو جائے، آقا نے فرمایا کہ میری امتیوں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تیری فجر کی نماز قضا ہو گئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وقت کے آخری پیغمبر کی بھی فجر کی نماز قضا ہوئی ہے۔ اور کیوں ہوئی ہے؟ تاکہ امت کے درمیان یہ مسئلہ واضح ہو جائے۔ آقا کو رب تعالیٰ نے اس لیے نیند کے دامن میں لایا تاکہ امت کے درمیان یہ مسئلہ واضح ہو جائے کہ اگر کوئی نماز میں سو جائے، فجر کی نماز میں سو جائے اور سورج نکلنے کے بعد اگر اس کی نیند ٹوٹ جائے تو نماز قضا تو ہو جائے گی لیکن وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ آقا کا نیند میں جانا بھی رحمت، آقا کا بھول جانا بھی رحمت، آقا کا کھانا پینا بھی رحمت، آقا کا چلنا بھی رحمت۔ اب آئیے قرآن کریم کے اندر اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ اے میرے نبی ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ اب آپ کی رحمت پوری کائنات کے لیے عمومی طور پر، آپ کی رحمت پوری کائنات کے لیے عمومی طور پر،
لیکن اس امت کے لیے خصوصی طور پر آپ کی رحمت کا حصہ ملا ہے. اس امت کو خصوصی طور پر آپ کی رحمت کا حصہ ملا ہے. اب میں آپ حضرات کے سامنے چند باتیں پیش کروں گا کہ آقا کی رحمت کا حصہ کس کو ملا. آقا کی رحمت کا حصہ کس کو ملا. وہ مخصوص لوگوں کے تعلقات سے میں آپ حضرات کے سامنے بات رکھوں گا. سب سے پہلے جب ہمارے پیارے آقا کی رحمت تقسیم ہونے لگی تو ہمارے پیارے آقا کی رحمت کا حصہ سب سے پہلے ماں باپ کو ملا. کہیے سبحان اللہ. حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی مدد اللہ العالی نے اپنی مائناز تصنیف کے اندر فرمایا کہ جب ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کی رحمت کا حصہ تقسیم ہونے لگا تو آقا کی رحمت کا حصہ سب سے پہلے ماں باپ کو ملا. وہ ماں باپ کہ جس ماں کے متعلق رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الا ان الجنت تحت اقدام الامہات. آج دنیا کشمیر میں جا کر جنت تلاش کرتی ہے. آج دنیا شملہ میں جا کر جنت تلاش کرتی ہے. نہ جانے کیسے کیسے مقامات پر جا کر جنت تلاش کرتی ہے. لیکن آقا نے فرمایا کہ لوگو اگر تجھے دنیا میں جنت تلاش کرنی ہے تو ماں کے قدم میں لیٹ جا, تجھے جنت مل جائے گی. ماں کے قدم میں لیٹ جا, تجھے جنت مل جائے گی. ماشاءاللہ. کیا فرمایا الا ان الجنت تحت اقدام الامہات. کیا ہے لوگو اگر تجھے دنیا میں جنت تلاش کرنی ہے تو ماں کے قدم میں لیٹ جا, تجھے جنت مل جائے گی. وقت کے بڑے امام حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, اتنے بڑے امام ان کے جنازے میں حضرت مولانا مفتی راشد صاحب اعظمی نائب محتمیم ازہر ہند دارالعلوم دیوبند نے فرمایا ان کے جنازے میں اس وقت 20 لاکھ کا مجمع تھا. 20 لاکھ کا مجمع ان کے جنازے کے اندر. ان کے جنازے کو دیکھ کر کے 25,000 کافروں نے ایمان قبول کر لیا تھا. وقت کے بڑے امام حضرت امام احمد بن حنبل ان کے جنازے کو دیکھ کر 20,000 کافروں نے ایمان قبول کر لیا یا 25,000 کافروں نے ایمان قبول کر لیا. اتنے بڑے امام جن کو ساری کائنات امام مانتی ہے اپنی امی جان کے پاؤں کو دبانے لگے. اپنی امی جان کے پاؤں کو دبانے لگے تو ماں نے کہا کہ بیٹا تو میرے پاؤں کو کیوں دبا رہا ہے, تجھے تو ساری کائنات امام مانتی ہے. اے میرے بیٹے تو میرے پاؤں کو کیوں دبا رہا ہے. وہ امام احمد بن حنبل کہ جنہوں نے 51 حج کیا ہے اور خانہ کعبہ جب آخری حج انہوں نے کیا تو خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر کے رب تعالیٰ کے دربار میں عرض کیا کہ میرے پروردگار میرے پلے کچھ نہیں, بس میری سفید داڑھی کو دیکھ کر کے مجھے معاف کر. کیا فرمایا اے میرے پروردگار میرے پلے کچھ نہیں. آج کوئی ایک حج کر لیتا ہے, عمرہ کر لیتا ہے تو اپنے وقت کا لینڈ مارک سمجھتا ہے. 51 حج کر لیا, سفید داڑھی ہو گئی, خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر کے عرض کرتے ہیں کہ میرے رب میرے پلے کچھ نہیں, بس میری سفید داڑھی کی لاج رکھ کر مجھے معاف کر دے. اتنے بڑے امام اپنی امی جان کے پاؤں کو دبانے لگے تو ماں نے کہا کہ بیٹا تو میرے پاؤں کو کیوں دباتا ہے, تجھے تو ساری کائنات امام مانتی ہے. حضرت امام احمد بن حنبل نے اس وقت کیا فرمایا معلوم, اے میری امی جان میں تیرے پاؤں کو کیوں نہ دباؤں. اے میری امی جان میں تیرے پاؤں کو کیوں نہ دباؤں. جب میں تیرے پاؤں کو دباتا ہوں تو تیرے پاؤں کے نیچے مجھے محمد مصطفیٰ کی جنت نظر آتی ہے. کیا فرمایا اے میری امی جان میں تیرے پاؤں کو کیوں نہ دباؤں, تیرے پاؤں کے نیچے مجھے محمد مصطفیٰ کی جنت نظر آتی ہے. وہ باپ جس باپ کے متعلق آقا نے فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے باپ جنت کا دروازہ ہے.
ایسا دروازہ ایک صحابی نے منت مانی کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں جنت کے دروازے کو چوموں گا، لیکن ابھی انتقال ہوگا، پہلی ٹرپ میں جائیں گے یا کب جائیں گے کون جانتا، لیکن صحابی رسول نے منت مانی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں جنت کے دروازے کو چوموں گا۔ آقا نے فرمایا تیری یہ منت ضرور پوری ہوگی۔ آقا نے فرمایا کہ کیا تیرے ابا حضور موجود ہیں؟ صحابی رسول نے فرمایا کہ جی یا رسول اللہ میرے ابا موجود ہیں۔ صحابی نے کیا فرمایا کہ میرے پیارے آقا میں نے منت مانی ہے اگر میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں جنت کے دروازے کو چوموں گا۔ آقا نے فرمایا کہ کیا تیرے ابا موجود ہیں؟ صحابی رسول نے فرمایا کہ جی یا رسول اللہ میرے ابا موجود ہیں۔ آقا نے فرمایا کہ جا اپنے باپ کی پیشانی چوم لے۔ کیا فرمایا؟ کہ جا اپنے باپ کی پیشانی چوم لے، جا اپنے باپ کی پیشانی چوم لے، جنت کا دروازہ چوم لے گا۔ سنو میرے نوجوانوں، اگر تجھے دنیا میں جنت تلاش کرنی ہے تو ماں کے قدم پہ لیٹ جا، تجھے جنت مل جائے گی۔ اگر تو اپنے باپ کی پیشانی کو بوسہ لے لے گا جنت کا دروازہ مل جائے گا۔ ماں باپ بہت بڑی دولت ہے۔ آج پوچھئے جناب حاجی صاحب کے بچوں سے کہ ان کے دل پر کیا بیتتی ہوگی کہ ان کے ابا حضور اس دنیا سے پردہ کر گئے، اللہ کے پیارے ہو گئے۔ آج اس انسان سے معلوم کر لیجئے کہ جن کے والدین اس دنیا سے گزر گئے ہیں ان کے دل پر کیا بیتتی ہے، وہ بتائیں گے۔ ماں باپ بہت بڑی دولت ہے۔ علماء کرام آپ کے سامنے بیان کرتے رہتے ہیں، آپ نے نام سنا ہوگا حضرت حیوہ رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے وقت کے محدث گزرے ہیں حضرت حیوہ رحمت اللہ علیہ، اتنے بڑے محدث کہ اپنی امی جان سے مار کھا کر آ کر بچوں کو حدیث کا درس دیا کرتے تھے۔ ایک موقع ایسا آیا کہ امی جان نے اتنا مارا کہ ان کا سر پھٹ گیا۔ اپنے سر پر پٹی لگا کر کے بچوں کے درمیان آتے ہیں اور حدیث کا درس دینے لگتے ہیں۔ اسی درمیان ان کے سر میں کافی تکلیف ہو رہی تھی تو بچوں نے کہا کہ حضرت بات کیا ہے؟ کہا کہ امی جان نے میرے سر پہ مارا، میرا سر پھٹ گیا ہے جس کی وجہ سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ تو بچوں نے کہا کہ وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میری امی کہتی ہے اپنے وقت کا بہت بڑا محدث بن گیا ہے۔ کیا کہا؟ اپنے وقت کا بہت بڑا محدث بن گیا ہے، اور یہ کہہ کر میری ماں مارتی ہے، اور پھر یہ حدیث کا درس دیتے ہیں، پیچھے سے ماں آ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور پھر حدیث کا درس دیتے حضرت حیوہ کے سر پر ان کی ماں پھر مارتی ہے۔ تو بچوں نے کہا کہ حضرت آپ اپنی ماں کو گھر کے اندر تالا بند کر کے کیوں نہیں آتے؟ آپ اپنی ماں کو گھر کے اندر تالا بند کر کے کیوں نہیں آتے؟ حضرت حیوہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا سنو میرے بچوں، اگر میں اپنی ماں کو گھر میں تالا بند کر کے آؤں گا تو میری قسمت میں تالا لگ جائے گا۔ کیا فرمایا؟ اگر میں اپنی ماں کو تالا بند کر کے آؤں گا تو میری قسمت میں تالا لگ جائے گا۔ وہ کیوں معلوم؟ انہوں نے فرمایا کہ جب میری ماں مجھے مارتی ہے اس دن مجھے اللہ کے لاڈلے نبی کی خواب میں زیارت ہو جاتی ہے۔ جس دن میری ماں مجھے مارتی ہے میں اپنی ماں کی مار خانہ گوارا کر لیتا، اس لیے کہ وہ ماں ہے، اور وہ جب مارتی ہے جس دن مجھے مارتی ہے اس دن لاڈلے نبی کی خواب میں زیارت ہو جاتی ہے۔ بزرگوں دوستو، یہ ماں باپ بہت بڑی دولت ہے۔ حاجی صاحب دنیا سے پردہ کر گئے، ہم سب مل کر کے دعا کرنے کے لیے آئے ہیں کہ بار الہ مرحوم حاجی صاحب کی قبر کو نور سے منور فرمائے، ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ تو ہمارے پیارے آقا کی رحمت کا حصہ جب بٹنے لگا، تقسیم ہونے لگی، تو آقا کی رحمت کا حصہ سب سے پہلے کس کو ملا؟ ماں باپ کو ملا۔ آپ یاد کرتے چلے جائیں گے، آقا کی رحمت ایک ہے عمومی رحمت اور ایک ہے خصوصی رحمت۔ آقا کی عمومی رحمت کا حصہ پوری کائنات میں بٹا ہے، چاہے وہ کسی بھی مسلک کا ہو، کسی بھی مشرق کا ہو، کسی بھی ملک کا ہو اور کسی بھی مذہب کا ہو۔
لیکن آقا کی رحمت کا خصوصی حصہ جو ملا ہے اس امت کو ملا ہے، اور پھر اس خصوصیت کے ساتھ آقا کی رحمت جب بٹنے لگی تو سب سے پہلے آقا کی رحمت کا حصہ ماں باپ کو ملا۔ دوسرے نمبر پر آقا کی رحمت کا حصہ کسے ملا؟ علماء فرماتے ہیں ہمارے پیارے آقا کی رحمت کا حصہ دوسرے نمبر پر بیٹی کو ملا۔ سبحان اللہ، جس کے گھر میں بیٹیاں ہیں الحمدللہ وہ بہت ہی خوش نصیب انسان ہے۔ بیٹی بہت بڑی دولت، اتنی بڑی دولت۔ آقا کی محفل لگی ہوئی تھی، اسی درمیان آقا نے فرمایا کہ جس کے پاس 3 بیٹی وہ جنتی ہے۔ کیا فرمایا؟ کہ جن کے پاس 3 بیٹی وہ جنتی ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، فرمایا کہ او میرے پیارے آقا، میرے پاس تو 2 بیٹی ہے، میرا کیا ہوگا؟ آقا نے فرمایا کہ جا تو بھی جنتی۔ دوسرے صحابی کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ میرے پیارے آقا، میرے پاس تو 1 بیٹی ہے، میرا کیا ہوگا؟ آقا نے فرمایا کہ جا تو بھی جنتی ہے۔ تیسرے صحابی کھڑے ہو گئے، فرمایا کہ او میرے پیارے آقا، آپ نے فرما دیا کہ جن کے پاس 3 بیٹی وہ جنتی، جن کے پاس 2 بیٹی وہ جنتی، جن کے پاس 1 بیٹی وہ جنتی، لیکن او میرے پیارے آقا، میرے پاس تو 1 بھی بیٹی نہیں، میرا کیا ہوگا؟ جن کے پاس 3 بیٹی وہ جنتی، جن کے پاس 2 بیٹی وہ جنتی، جن کے پاس 1 بیٹی وہ جنتی، لیکن او میرے پیارے آقا، میرے پاس 1 بھی بیٹی نہیں، میرا کیا ہوگا؟ آقا نے فرمایا کہ میرے پیارے صحابی، کیا تیرے دل کے اندر بیٹی کی تمنا چاہت ہے؟ صحابی رسول نے فرمایا کہ جی یا رسول اللہ، میرے دل کے اندر بیٹی کی تمنا موجود ہے۔ آقا نے فرمایا کہ جا، بیٹی اگرچہ تیرے پاس نہیں ہے، جا بیٹی اگرچہ تیرے پاس نہیں ہے، لیکن بیٹی کی تمنا کی وجہ سے تو بھی جنتی ہے۔ بیٹی کی تمنا کی وجہ سے تو بھی جنت۔ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ گھرانے جن کے گھر میں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک موقع ایسا آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اور رب تعالیٰ سے سوال کیا کہ او میرے پروردگار، جب تو اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے تو ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے؟ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ کلیم، جب میں اپنے بندے سے خوش ہوتا ہوں تو آسمان سے رحمت کی بارش نازل کر دیتا ہوں، آسمان سے رحمت کی بارش نازل کر دیتا ہوں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے پروردگار، جب تو اپنے بندے سے اور زیادہ خوش ہوتا ہے تو ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ کلیم، جب میں اپنے بندے سے اور زیادہ خوش ہوتا ہوں اس بندے کے گھر میں مہمان بھیج دیتا ہوں۔ آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ میرے رب، اپنے بندے سے آپ جب اور زیادہ خوش ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں؟ رب تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے موسیٰ، جب میں اپنے بندے سے سب سے زیادہ خوش ہوتا ہوں اس کے گھر میں بیٹی پیدا کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، جب میں اپنے بندے سے سب سے زیادہ خوش ہوتا ہوں ان کے گھر میں بیٹی پیدا کر دیتا ہوں۔ اسی لیے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم بازار سے آؤ، باہر سے آؤ، کوئی تحفہ، کوئی مٹھائی، کوئی سامان لے کر کے آؤ، سامنے بیٹی بھی آ جائے، سامنے بیٹا بھی آ جائے، آقا نے فرمایا کہ پہلے وہ سامان، وہ مٹھائی یا کوئی بھی قیمتی چیز جو ہو اپنی بیٹی کو دو، بیٹے کو بعد میں دو۔ تو میرے پیارے آقا کی رحمت جب بٹنے لگی تو آقا کی رحمت کا حصہ بیٹی کو ملا۔ اور آگے بڑھ کر کے میں بتاؤں کہ میرے پیارے آقا کی رحمت کا حصہ علماء کرام کو ملا ہے۔ ہمارے پیارے آقا کی رحمت کا حصہ علماء کرام کو ملا ہے۔ علماء کرام کا کیا مقام ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا، جب رب تعالیٰ اپنے کسی بندے سے خوش ہوتے ہیں تو جنت میں ان کے لیے ایک محل تعمیر کر دیتے ہیں۔
جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے خوش ہوتے ہیں تو جنت میں ان کے لیے ایک محل تعمیر کر دیتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی عالم دین سے خوش ہوتے ہیں تو جنت میں ان کے لیے ایک شہر آباد کر دیتے ہیں، ایک شہر آباد کر دیتے ہیں۔ آقا نے فرمایا اگر کسی نے کسی عالم دین سے مصافحہ کیا گویا کہ اس نے حضور سے مصافحہ کیا، اگر کسی نے کسی عالم دین کے پیچھے نماز ادا کی گویا کہ اس نے حضور کے پیچھے نماز ادا کی۔ آپ کو یہاں بھی علماء کی ضرورت، کل قیامت کے دن بھی علماء کی ضرورت پڑے گی۔ اپنے علماء کا احترام کیا جائے، ان کی قدر و قیمت کو پہچانی جائے، اگر ان سے کوئی چوک ہو جائے تو ہمارے آپ کی طرح یہ بھی ایک انسان ہے، وہ حویلا نہ مچایا جائے، ان سے محبت کی جائے۔ ان کے سینے میں قرآن ہے، ان کے سینے میں نبی کا فرمان موجود ہے، ان کے سینے میں علم نبوی موجود ہے، ان کی عزت کی جائے، ان کے مقام کو پہچانا جائے۔ آج اس دنیا کے اندر بھی علماء کی ضرورت پڑ رہی ہے، کل قیامت کے دن بھی علماء کی ضرورت پڑے گی۔ اور آپ کو میں بتاؤں، کل قیامت کے دن لوگ گزریں گے پل صراط پر، ہر شخص کو اپنی فکر لگی ہوگی، ہر شخص کو اپنی فکر لگی ہوگی، لیکن جب علماء کی باری آئے گی رب تعالیٰ فرمائیں گے قف ہا ہونا، قف ہا ہونا وشفا، قف ہا ہونا، یہاں پہ کھڑے ہو جا، پل صراط پر کھڑے ہو جا اور سفارش کرو۔ اللہ کے لاڈلے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے علماء جس کے حق میں سفارش کریں گے اس کی سفارش قبول کی جائے گی، اور وہ علماء کی برکت سے جنت میں داخل ان کو کر دیا جائے گا۔ تو ہمارے پیارے آقا کی رحمت جب بڑھنے لگی تو آقا کی رحمت کا حصہ علماء کرام کو ملا، اور اسی طریقے سے آقا کی رحمت کا حصہ شوہر کو ملا، بیوی کو ملا۔ یہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے بہت غضب کا رشتہ ہے، بہت پاکیزہ رشتہ ہے، اتنا پاکیزہ رشتہ کہ آسمان سے جڑتا ہے۔ یہ رشتہ اتنا پاکیزہ رشتہ ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے ایک موقع پہ فرمایا کہ جب شوہر بیوی کو دیکھ کر مسکرائے، بیوی شوہر کو دیکھ کر مسکرائے، شوہر بیوی کو دیکھ کر مسکرائے، بیوی شوہر کو دیکھ کر مسکرائے، ان دونوں کے مسکرانے کو دیکھ کر اللہ مسکرا جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لیکن ہمارے معاشرے کا کیا حال ہے؟ شوہر دن بھر تھکا ماندہ کام سے آیا، جیسے ہی دروازہ کھلا بیوی کا چہرہ جیسے 3 دن کی سوکھی روٹی، کسی بات پہ ناراضگی، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سنو میری ماں بہنوں، میں آپ کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے شوہر کو مسکرا کر دیکھیں، مسکرا کر استقبال کریں۔ میرے نوجوانوں، اپنی بیویوں کو جب دیکھو تو مسکرا کر کے ملو، یہ پیارے آقا کی سنت ہے۔ جب شوہر بیوی کو دیکھ کر مسکرائے، بیوی شوہر کو دیکھ کر مسکرائے تو اس کے گھر میں اللہ کی برکت نازل ہوتی ہے، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو ہمارے پیارے آقا کی رحمت جب بٹنے لگی تو آقا کی رحمت کا حصہ میاں بیوی کو ملا۔ ایک وقت تھا کہ بیوی کا کوئی مقام نہیں تھا، ہمارے پیارے آقا کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بیویوں کا کوئی مقام نہیں تھا، نہ اسے طلاق دیا جاتا، اسے بیچ میں معلق کر دیا جاتا۔ لیکن جب ہمارے آقا دنیا میں تشریف لائے تو عورتوں کا، بیویوں کا مقام بتایا اور شوہروں کا بھی مقام بتایا۔ اتنا مقام کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر اللہ کے علاوہ کسی کے آگے سجدہ کرنے کا حکم دیا جاتا تو عورتوں کو حکم دیا جاتا کہ اپنے شوہروں کے سامنے سجدہ کرے۔ اتنا اونچا مقام ہے شوہر کا۔ اس لیے میاں بیوی کا رشتہ بہت پاکیزہ رشتہ ہوتا ہے۔ اس رشتے کو برقرار رکھنے کے لیے آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہنا ہے، اس لیے کہ آقا کریم علیہ السلام کی رحمت کا حصہ ملا ہے میاں بیوی کو۔ ہمارے پیارے آقا کی رحمت کا حصہ یتیم کو ملا، جس یتیم کا کوئی مقام نہیں تھا۔ ایک موقع پر آقا نے فرمایا کہ کوئی یتیم کے سر پر اگر کوئی دستے شفقت رکھ دیتا ہے، کوئی محبت کا ہاتھ رکھ دیتا ہے، اس کے سر پر جتنے بال ہیں یا جتنے بال اس کے ہاتھ پر آئیں گے اتنے نامہ اعمال اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، ان کے نامہ اعمال میں۔ اس لیے یتیم سے بھی محبت کی جائے، یتیموں سے محبت کی جائے، علماء کرام سے محبت کی جائے۔
تو آقا کی رحمت کا حصہ سب سے پہلے کس کو ملا؟ ماں باپ کو ملا۔ آج ہمارے درمیان مرحوم حاجی صاحب نہیں رہے، موت کے دامن میں چلے گئے۔ جس موت کے دامن میں سب کو جانا ہے، موت کے دامن میں چلے گئے، جس موت کے دامن میں سب کو جانا ہے۔ اگر موت کو حکومت کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو پھر فرعون کو کبھی موت نہیں آتی۔ اگر موت کو دواؤں کے ذریعے ٹالا جا سکتا پھر حکیم جعلی نوز کو کبھی موت نہیں آتی۔ اگر موت کو حکمت و دانائی کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو پھر حضرت لقمان کو موت نہیں آتی۔ اگر موت کو محبت کے ذریعے ٹالا جا سکتا، ایک شوہر کے سامنے بیوی کا انتقال نہ ہوتا، ایک بیوی کے سامنے شوہر کا انتقال نہ ہوتا۔ اگر موت کو محبت کے ذریعے ٹالا جا سکتا، ایک اولاد کے سامنے ماں باپ کا انتقال نہ ہوتا، ماں باپ کے سامنے اولاد کا انتقال نہ ہوتا۔ اگر موت کو علم کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو پھر علماء کو کبھی موت نہیں آتی۔ اگر موت کو نبوت کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو پھر انبیاء کرام کے دروازے پر موت نہیں آتی۔ انبیاء کرام کے دروازے پر بھی آ کر موت نے دستک دیا ہے۔ کیسی دستک؟ ہم سب کے آقا و مولا جناب رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے عالم میں ہیں۔ آقا کی رحمت دیکھیے، بیماری کے عالم میں ہیں، دروازے پر دستک ہوتی ہے، حل ادخلوک فی بیت، کہ کیا میں آپ کے گھر میں داخل ہو سکتا ہوں؟ باہر فرشتہ آواز دیتا ہے، کون فرشتہ؟ ملک الموت۔ کیا کہتا ہے؟ حل ادخلوک فی بیت، کہ کیا میں آپ کے گھر کے اندر داخل ہو سکتا ہوں؟ اندر سے بیٹی فاطمہ آواز لگاتی ہیں، جاہل گوار کہیں کے، ارے بھائی، اندر سے بیٹی فاطمہ آواز لگاتی ہیں، جاہل گوار کہیں کے، میرے ابا کی جان جا رہی ہے، تجھے اجازت کی پڑی ہوئی ہے۔ میرے آقا کیسے رحیم و کریم تھے، میرے آقا کی رحمت تذکرہ میں کر رہا ہوں، سماعت کیجئے۔ کیا فرمایا؟ ملک الموت نے آ کر دروازے پہ دستک دیا اور کیا کہا کہ حل ادخلوک فی بیت، کہ کیا میں آپ کے گھر کے اندر داخل ہو سکتا ہوں؟ اندر سے بیٹی فاطمہ نے آواز لگائی، کون فاطمہ؟ جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ کون فاطمہ؟ کون فاطمہ؟ جن کی نسل سے پیدا ہوا ہے حضرت حسن و حسین، جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ کون فاطمہ؟ کہ جس فاطمہ نے اپنے پیارے شوہر حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے دنیا سے جاتے جاتے فرمایا تھا کہ اے میرے پیارے شوہر علی، اگر میرا انتقال دن میں ہو جائے تو میرے جنازے کو رات میں لے کے چلنا، تاکہ میرے جنازے پر بھی کسی کی نظر نہ پڑنے پائے۔ وہ فاطمہ اندر سے آواز دیتی ہیں جب ملک الموت نے کہا حل ادخلوک فی بیت، کہ کیا میں آپ کے گھر کے اندر داخل ہو سکتا ہوں؟ حضرت فاطمہ زہرا نے فرمایا کہ جاہل گوار کہیں کہ میرے ابا کی جان جا رہی ہے، تجھے اجازت کی پڑی ہے۔ کیا کہا؟ کہ میرے ابا کی جان جا رہی ہے، تجھے اجازت کی پڑی ہے۔ حضور پاک علیہ السلام بے ہوش تھے، ہوش میں آ گئے اور فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ تو کس کو جاہل بتا رہی ہو؟ میری بیٹی فاطمہ تو کس کو گوار بتا رہی ہو؟ میری بیٹی فاطمہ تو کس کو جاہل بتا رہی ہو؟ یہ تو وہ فرشتہ ہے کہ جو آج تک کسی سے اجازت نہیں مانگا ہے۔ کیا کہا؟ یہ تو وہ فرشتہ ہے کہ جو آج تک کسی سے اجازت نہیں مانا ہے۔ یہ تو تیرے ابا کے دروازے کا احترام ہے کہ جو اندر اجازت لے کر جانا چاہتا ہے۔ یہ تو تیرے ابا کے دروازے کا احترام ہے کہ جو اندر اجازت لے کر آنا چاہتا ہے۔ آقا نے فرمایا کہ آ جائیے۔ ملک الموت اندر تشریف لائے۔ کیوں آئے ہو؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پیارے آقا، اللہ نے آپ کو بلایا ہے۔ پنکھا بند کر دیجئے حضرت، پنکھا بند کر دیجئے۔ کیا کہا کہ اللہ نے آپ کو بلایا ہے،
آقا نے کیا فرمایا کہ میں چلنے کے لیے تیار ہوں۔ کیسی تیاری ہے بزرگوں دوستو، کیا ہم نے ایسی تیاری کی ہے؟ چند نوجوان انصاری صحابہ کرام آپ کے درمیان تشریف لائے اور فرمایا کہ میرے پیارے آقا، من اقیس الناس ومن حزم الناس، کہ لوگوں میں سب سے زیادہ عقلمند چالاک کون ہے؟ اگر ہم سے آپ سے کوئی سوال کرے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ عقلمند چالاک کون ہے، تو ہمارا جواب یہ ہوگا جن کا بینک بیلنس مضبوط ہو، جن کے کاروبار اچھے ہوں، جو اونچے عہدے کا مالک ہو۔ لیکن میرے آقا سے جب سوال کیا گیا، صحابہ کرام نے سوال کیا کہ من اقیس الناس ومن حزم الناس، کہ لوگوں میں سب سے زیادہ عقلمند کون؟ تو ہمارے پیارے آقا نے فرمایا اکثرہم ذکرا للموت واکثرہم استعدادا للموت، کہ سب سے زیادہ کامیاب عقلمند چالاک وہ ہے کہ جس نے موت کو یاد کیا، موت کی تیاری کی۔ آج ہم نے موت کو کتنا یاد کیا؟ جانے والا ہر جنازہ یہ پیغام دیتا ہے کہ لوگوں، آج میرا نمبر ہے، کل تیرا نمبر آنے والا ہے۔ آج مجھے کاندھے پہ سوار کر کے لے جا رہے ہو، کل تیری باری آنے والی ہے۔ ایک موقع پر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے موت کو 20 مرتبہ یاد کیا، کل قیامت کے دن شہیدوں کے لائن میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ اور آپ کو پتا ہے شہید کا کیا مقام؟ جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ رب تعالیٰ جنت کا دورہ فرمائیں گے، سارے جنتیوں سے پوچھیں گے کیا ہے جنتیوں، ذرا یہ تو بتاؤ تجھے کسی چیز کی کمی تو نہیں؟ وہ سارے جنتی کہیں گے میرے رب یہاں کس چیز کی کمی، یہاں تو عیش آرام کی جگہ ہے، یہاں کس چیز کی کمی ہے؟ روایت کے اندر آتا ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، ایک ٹولہ کھڑا ہو جائے گا، ایک جماعت کھڑی ہو جائے گی، اور وہ کون سی جماعت ہوگی؟ وہ شہیدوں کی جماعت ہوگی۔ رب تعالیٰ کے دربار میں عرض کرے گی، اے میرے پروردگار مجھے تیری جنت میں مزہ نہیں آ رہا ہے۔ رب تعالیٰ جاننے کے باوجود پوچھیں گے کہ میرے بندے بتا پھر تجھے کہاں مزہ آئے گا؟ وہ سارے شہید جنتی کہیں گے میرے رب مجھے دنیا میں بھیج دے، دشمن سے میرا مقابلہ ہو۔ دشمن سے مقابلہ کرتے کرتے دشمن کی تلوار کی کاٹ میں جو مزہ آ رہا تھا، تیری جنت میں مزہ نہیں آ رہا ہے۔ دشمن کی تلوار کی کاٹ میں جو مزہ آ رہا تھا، تیری جنت میں مزہ نہیں آ رہا ہے۔ اگر آپ شہادت کا جام پینا چاہتے ہیں، کل قیامت کے دن شہیدوں کے لائن میں کھڑا ہونا چاہتے ہیں، تو بزرگوں دوستو کم سے کم آپ کو آقا کے فرمان کے مطابق موت کو 20 مرتبہ یاد کرنا ہے۔ کتنی بار یاد کرنا ہے؟ ایک کو بار یاد کیے آج دن بھر میں؟ نہیں یاد کیے ہیں۔ دن بھر میں ہم اور آپ، ہم لوگ سب شامل ہیں، 50 مرتبہ موبائل کو اٹھاتے ہیں پھر رکھتے ہیں، لیکن ایک بار بھی موت کو یاد نہیں کرتے۔ جس قبر کے اندر ہمیں اور آپ کو جانا ہے، ہم نے کبھی قبر کو یاد کیا؟ جس قبر کے اندر ہمیں اور آپ کو جانا ہے، وہ قبر ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، روزانہ 70 بار یاد کرتی ہے۔ جس قبر کے اندر ہم اور آپ کو جانا ہے، وہ قبر ایک بار نہیں، روزانہ 70 بار یاد کرتی ہے، اور پکار کر کے کہتی ہے انا بیت الحیۃ والاقارب، انا بیت الظلمات، انا بیت الوحدہ۔ اے لوگو میں تنہائی کا گھر ہوں، اے لوگو میں تاریکی کا گھر ہوں، اے لوگو میں کیڑے مکوڑے کا گھر ہوں، لہذا میرے پاس آنے سے پہلے پہلے آنے کی تیاری کر لے، آنے سے پہلے پہلے آنے کی تیاری کر لے۔ تو حل ادخلک فی بیت، کہ کیا میں آپ کے گھر کے اندر داخل ہو سکتا ہوں؟ اندر سے بیٹی فاطمہ نے کیا کہا؟ جاہل گوار کہیں کہ میرے ابا کی جان جا رہی ہے، تجھے اجازت کی پڑی ہے۔ آقا بے ہوش تھے، ہوش میں آ گئے، آقا بے ہوش تھے، ہوش میں آ گئے۔ فرمایا کہ میری بیٹی تم کس کو جاہل بتا رہی ہو؟ میری بیٹی تو کس کو گوار بتا رہی ہو؟ یہ تو وہ فرشتہ ہے کہ جو آج تک کسی سے اجازت نہیں طلب کیا ہے۔ کیا فرمایا کہ میری بیٹی تو کس کو جاہل بتا رہی ہو؟ یہ تو وہ فرشتہ ہے کہ جو آج تک کسی سے اجازت طلب نہیں کیا ہے۔ اندر تشریف لائے۔ کیوں آئے ہو؟ ملک الموت نے فرمایا کہ میرے پیارے آقا اللہ نے آپ کو بلایا ہے۔ کیا کہا؟
کہ اللہ نے آپ کو بلایا ہے. آقا نے فرمایا کہ ملک الموت میں چلنے کے لیے تیار ہوں, میں چلنے کے لیے تیار ہوں. اب آپ کے روح مبارک کو نکالا جانے لگا. کہاں سے؟ آپ کے انگوٹھے مبارک سے. انسان کی روح کہاں سے نکلتی ہے؟ انگوٹھے سے نکلنا شروع ہوتی ہے. آپ کے روح مبارک کو آپ کے انگوٹھے مقدس سے نکالا جانے لگا. نکلتے نکلتے جب گھٹنے مبارک تک پہنچتے ہیں, آقا فرماتے ہیں کہ اے اسرائیل مجھے تکلیف ہو رہی ہے. کیا کہا؟ اے ملک الموت مجھے تکلیف ہو رہی ہے. اس وقت آقا نے فرمایا اے ملک الموت مجھے تکلیف ہو رہی ہے. ملک الموت نے فرمایا کہ میرے پیارے آقا میرا تکلیف دینے کا کوئی ارادہ نہیں ہے, میرا تکلیف دینے کا کوئی پروگرام نہیں ہے, لیکن وہ میرے پیارے آقا آپ کو تکلیف ہو رہی ہے, میں کیا کروں؟ اس وقت آقا نے فرمایا اے ملک الموت, اے ملک الموت تجھے جو تکلیف دینی ہے آج محمد مصطفیٰ کو دے لے. کیا کہا؟ اے ملک الموت تجھے جو تکلیف دینی ہے آج محمد مصطفیٰ کو دے لے, کل میری امت کو پریشان نہ کرنا. اے لوگو, ہمیں شرم آنی چاہیے, ہمیں غیرت آنی چاہیے. اس نبی کی وفا دیکھ اور اپنی جفا دیکھ. ہمیں تو اس نبی کی صورت سے پیار نہیں, ہمیں تو اس نبی کی سیرت سے پیار نہیں, ہمیں تو اس نبی کا اخلاق اور کردار سے پیار نہیں. آقا دنیا جاتے, اس دنیا سے جاتے جاتے اس امت کا خیال کر رہے ہیں. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ہمارے پیارے آقا کتنے بڑے رحمت عالم تھے, اتنے بڑے رحمت عالم کہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے. روایت کے اندر آتا ہے نہایت غمزدہ حالت میں. آقا نے فرمایا جبریل کیا بات ہے, غمزدہ نظر آ رہے ہیں. حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پیارے آقا آج میں جہنم کا نظارہ کر کے آ رہا ہوں. کیا کہا؟ آج میں جہنم کا نظارہ کر کے آ رہا ہوں اور میں نے جہنم کے اندر عجیب ماجرا دیکھا. کیا ماجرا؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پیارے آقا میں نے جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں منافقین کو دیکھا. پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پیارے آقا میں نے جہنم کے دوسرے طبقے میں مشرکین کو دیکھا. میں نے جہنم کے تیسرے طبقے میں آگ کی پوجا کرنے والے کو دیکھا. میں نے چوتھے طبقے میں سورج اور چاند کی پوجا کرنے والے کو دیکھا. میں نے پانچویں طبقے میں یہود کو دیکھا اور چھٹے طبقے میں نے عیسائی کو دیکھا. اور اتنا کہہ کر کے حضرت جبریل علیہ السلام خاموش ہو گئے. آگے بڑھ کر کے حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا اے جبرائیل کیوں خاموش ہو گئے, آخر بات کیا ہے؟ آگے بتاؤ. سب سے اوپر حصے میں کون ہے, سب سے نیچے کون؟ منافقین کی جماعت, اس کے بعد مشرکین کی جماعت, اس کے بعد آگ کی پوجا کرنے والے کی جماعت, اس کے بعد چاند اور سورج پوجا کرنے والے کی جماعت, اس کے بعد یہودیوں کی جماعت, پھر عیسائیوں کی جماعت. اتنا کہہ کر کے حضرت جبریل علیہ السلام خاموش ہو گئے. آقا نے فرمایا اے جبرائیل سب سے اونچے طبقے پر کون ہے؟ اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پیارے آقا جہنم کے سب سے اوپر حصے میں آپ کی امت ہے. امت کا نام آیا. آقا کریم علیہ السلام کے آنکھوں میں آنسوؤں کے سیلاب. مسجد نبوی کے اندر داخل ہوتے ہیں, نماز ادا کرتے ہیں, پھر گھر آتے ہیں, پھر نماز ادا کرتے ہیں. اس کے بعد 3 دن تک حضور پاک علیہ السلام گھر سے نکلتے نہیں. 3 دن تک آقا کریم علیہ السلام گھر سے نکلتے نہیں ہیں. صحابہ کے اندر بے چینی. آخر بات کیا ہے کہ حضور نماز پڑھاتے ہیں, پھر اندر تشریف لے جاتے ہیں, نماز کے علاوہ باہر نہیں آتے ہیں. ماجرا کیا ہے؟ آگے بڑھ کر کے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں. دروازے پہ دستک دیا, السلام علیکم یا رسول اللہ.
اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ حضرت صدیق اکبر واپس ہونے لگے، راستے میں ملاقات ہو گئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، سارا ماجرا سنایا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر آئے، دستک دی، کوئی جواب نہیں ملا۔ پھر واپس آ رہے تھے، حضرت سلمان فارسی سے ملاقات ہو گئی، جس سلمان فارسی کے متعلق فرمایا گیا السلمان منا اہل البیت، کہ سلمان تو میرے اہل بیت میں سے ہیں۔ حضرت سلمان ہو گئے، لیکن حضور پاک علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ چنانچہ یہ بات رکھی گئی حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس مسئلے کا حل آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ کر سکتی ہے۔ اب حضرت فاطمہ کو سارا ماجرا پیش کیا گیا۔ حضرت فاطمہ تیزی سے اپنے ابا حضور کے دروازے پر آتی ہیں۔ جب بیٹی کا نام آیا، حضور پاک علیہ السلام نے دروازہ کھول دیا، کہا کہ بیٹی کیوں آئے ہو؟ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ او میرے پیارے آقا، آخر بات کیا ہے؟ آپ 3 دن سے مکان سے باہر کیوں نہیں نکل رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ ماجرا کیا ہے؟ اس وقت آقا کریم علیہ السلام نے پورا واقعہ سنایا اور کہا کہ میں کیسے آرام سے جیوں، میں کیسے آرام سے زندگی گزاروں، میرا امتی جہنم میں جانے والا ہے۔ میرے پاس جبریل علیہ السلام نے آ کر کے یہ پیغام سنایا ہے کہ آپ کی امت جہنم کے سب سے اوپر حصے میں رہے گی، میں کیسے یہ گوارا کروں کہ میری امت جہنم میں چلا جائے۔ آقا کریم علیہ السلام سجدے میں چلے گئے، حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے لاڈلے نبی، آپ اپنے سر کو سجدے سے اٹھا ڈالیے، آپ کا جو بھی امتی ہوگا، آپ کا جو بھی امتی ہوگا اللہ آپ سے راضی ہے، آپ کا جو بھی امتی ہوگا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دیں گے۔ جب امت کی بخشش کی بات آتی ہے تب حضور پاک علیہ السلام اپنے سر کو سجدے سے اٹھاتے ہیں۔ اور آج امت کہاں جا رہی ہے؟ آج امت کس تہانے پہ کھڑی ہے؟ پوری قوم بے حیائی کا شکار ہے، آج کی مائیں بہنیں بے پردگی کا شکار ہیں۔ ابھی میں آ رہا تھا، باہر تقریباً 20 سے 25 خواتین اسلام کھڑی ہیں، کیا ضرورت تھی؟ گھر کی چھت پر، گھر کے اندر بیٹھ کر بھی، یہ ہمارے علاقے میں یہ معاملہ نہیں ہے۔ میں جب بھی آپ کے اس گوبند پور حلقے میں آتا ہوں، یہ بہت بے چینی والی بات ہے کہ جہاں پر مرد حضرات موجود ہے وہاں پر خواتین اسلام کھڑی ہو کر باہر سن رہی ہے، کیا ضرورت ہے؟ کیا اسے پردے کا حکم نہیں معلوم؟ کیا اس کے اندر حیا نہیں ہے؟ اسے نہیں معلوم کہ حضور پاک علیہ السلام کی پیاری بیٹی نے، فاطمہ زہرا نے، اس دنیا سے جاتے جاتے امت کی بیٹیوں کو کیا پیغام دیا تھا؟ آقا کریم علیہ السلام کی محفل لگی ہوئی تھی، ایک موقع ایسا آیا کہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ بتاؤ دنیا کی سب سے بہترین عورت کون ہے؟ اگر ہم سے آپ سے کوئی سوال کرے کہ بتایا جائے دنیا کی سب سے بہترین عورت کون ہے تو ہماری بیٹیاں کیا جواب دیں گی؟ جو بہترین عمدہ قسم کے لباس، غرارہ، شرارہ اور نہ جانے کیسے کیسے لباس نکل رہے ہیں وہ پہنے رہی ہوں، لولی کریم لگائی رہی ہوں، وہ سب سے زیادہ حسین عورت ہے۔ سارے صحابہ سے آقا نے فرمایا کہ بتاؤ کہ دنیا کی سب سے بہترین عورت کون ہے؟ کسی صحابی سے جواب نہیں بن پایا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھیرے سے آقا کریم علیہ السلام کی بیٹی حضرت فاطمہ کے پاس آئے اور فرمایا کہ تیرے ابا کی محفل میں یہ ذکر چل پڑا ہے کہ دنیا کی سب سے بہترین عورت کون ہے؟ دنیا کی سب سے بہترین عورت کون ہے؟ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میں بتاؤں کہ دنیا کی سب سے بہترین عورت کون ہے؟ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ دنیا کی سب سے بہترین عورت وہ ہے کہ جو کسی غیر مرد کو دیکھنے نہ پائے اور کوئی غیر مرد اس عورت کو دیکھنے نہ پائے۔ دنیا کی سب سے بہترین عورت۔ اور آج ہمارے معاشرے کا کیا حال ہے؟ دنیا کی سب سے بہترین عورت اپنے آپ کو وہ شمار کرتی ہیں کہ جو مجھے پورا سماج دیکھے،
میرے اسٹائل کو دیکھ، میرے لباس کو دیکھے، میرے زیب و زینت کو دیکھے، میرے ناز نخرے کو دیکھے. یہ عورتیں اپنے آپ کو دنیا کی بہترین عورت تصور کر رہی ہیں، جبکہ پیارے آقا علیہ السلام کی پیاری بیٹی فاطمہ نے فرمایا کہ دنیا کی سب سے بہترین عورت وہ ہے کہ جسے کوئی غیر مرد دیکھنا نہ پائے، یا وہی عورت کسی غیر مرد کو دیکھنا نہ پائے. مدینہ منورہ کے اندر عید کا چاند نظر آیا. عید کا چاند دیکھنے ہم لوگ باہر نکلتے ہیں، ہماری قوم کی بیٹیاں بہنیں بھی نکل جاتی ہیں. مدینہ منورہ میں عید کا چاند نظر آیا. مدینہ کے مرد حضرات عید کا چاند دیکھنے کے لیے باہر آئے. مدینہ کی عورتیں حضرت فاطمہ کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اے فاطمہ چلو عید کا چاند دیکھنے کے لیے. حضرت فاطمہ زہرا نے فرمایا اس عید کے چاند کو میں دیکھنے کے لیے کیسے باہر جاؤں، یا میں کیسے اس عید کے چاند کو دیکھوں؟ اس عید کے چاند کو مدینہ کے غیر مرد بھی دیکھ رہے ہیں. میں نہیں چاہتا کہ جس چاند پر مدینہ کے غیر مرد کی نگاہ جا رہی ہے اسی چاند پر مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ کی نگاہ جائے. کیسی حیاتی، کیسا پردہ تھا، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. بزرگوں دوستو، میں اصلاح معاشرہ کے حوالے سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں. جلسے جلوس روز ہوتے ہیں، امت میں کوئی فائدہ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری قوم کی بیٹیاں پردے کا اہتمام نہیں کر رہی ہیں. ایک وقت تھا کہ قوم کی بیٹیاں پردے میں رہ کر کے دین کی تعلیم حاصل کرتی تھی. قوم کی بیٹیاں باوضو ہو کر کے اپنے بچوں کو دودھ پلاتی تھی. آج تو ہمارے معاشرے کا یہ حال ہے کہ اپنے بچوں کو دودھ بھی پلا رہی ہیں اور ٹی وی کا ریموٹ کنٹرول بھی اس کے ہاتھ میں. تو کیا ہمارے ماؤں کے پیٹ سے غوث اعظم جنم لیں گے؟ کیا ہمارے ماؤں کے پیٹ سے غوث سمدانی پیدا ہوں گے؟ ایک وقت تھا، حضرت ٹیپو سلطان کا نام آپ نے سنا ہوگا. وہ جنگل کو گئے، سامنے سے شیر آیا. ان کا انگریز افسر ساتھی موجود تھا. وہ فوراً ہاتھی سے کود پڑا اور شیر پہ چاہا کہ میں ریوالور سے وار کروں. حضرت ٹیپو سلطان نے کہا کہ میرے رہتے ہوئے ریوالور سے وار کیا جائے گا. حضرت ٹیپو سلطان ہاتھی سے کود پڑے اور فرمایا کہ میں ان سے مقابلہ کروں گا. حضرت ٹیپو سلطان شیر سے مقابلہ کرنے لگے. مقابلہ کرتے کرتے کافی رد و قت کے بعد شیر کے دو ٹکڑے کر دیا. شیر کے دو ٹکڑے کر دیا. جب شیر کے دو ٹکڑے کر دیا، ان کے والد حضرت حیدر علی سارا ماجرا دیکھ رہے تھے. وہ دوڑے دوڑے گھر آئے اور اپنی بیوی حضرت فاطمہ بیگم سے کہا کہ آج تو تیرے میرے بیٹے نے کمال کر دیا. آج تو تیرے میرے بیٹے نے کمال کر دیا. کیا کمال کر دیا؟ کمال یہ کر دیا کہ آج تو تیرے بیٹے ٹیپو سلطان نے شیر کے دو ٹکڑے کر دیا. اس وقت ان کی امی جان نے کہا اس میں میرے بیٹے کا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں میرا کمال ہے. ماں کہتی ہے اس میں میرے بیٹے ٹیپو سلطان کا کوئی کمال نہیں ہے بلکہ میرا کمال ہے. اور میرا کمال یہ ہے کہ میں نے آج تک اپنے بیٹے کو بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا. جب ماں وضو کر کے دودھ پلاتی تھی تو بیٹا غوث اعظم پیدا ہوتا تھا. جب ماں وضو کر کے دودھ پلاتی تھی تو بیٹا خواجہ ہند الولی جنم لیتے تھے. جب ماں وضو کر کے دودھ پلاتی تھی تو بیٹا حکیم الاسلام جنم لیتے تھے. جب ماں وضو کر کے دودھ پلاتی تھی تو بیٹا مفکر اسلام جنم لیتے تھے. جب ماں وضو کر کے دودھ پلاتی تھی تو بیٹا شہید کربلا حضرت حسین پیدا ہوتے تھے. بزرگوں دوستو، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ہم گھر کے گارجن ہیں، اپنی ماں بہنوں کو پردے کے اندر رکھیں اور ہر شخص اپنی موت کی تیاری کرے، آخرت کی تیاری کرے، قبر کی تیاری کرے، اپنا رشتہ قرآن سے مضبوط کرے، علماء کرام سے اپنا رشتہ مضبوط کرے. ہر شخص کو موت کے دامن میں جانا ہے. جانے والے جاتے جاتے یہ پیغام دے کر کے جاتے ہیں کہ لوگوں آج میں جا رہا ہوں، کل تیرا نمبر آنے والا ہے. رب تعالی ہمیں اور آپ کو موت کی، قبر کی، حشر کی، آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.